نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی کہ قیامت کے قریب بڑے بڑے فتنے برپا ہوں گے۔ جس طرح رات کی اندھیری گھڑیاں پہلی گھڑی سے زیادہ سنگین دوسری گھڑی ہے، اس سے سنگین تیسری گھڑی ہو جاتی ہے، اس طرح جو ہے نا وہ فتنے آئیں گے اور کوئی جگہ فتنوں سے باقی نہیں بچے گی، کوئی گھر نہیں رہے گا، بارش کے قطروں کی طرح فتنے اتریں گے۔ یہ وہ دور جا رہا ہے فتنوں کا، بے شمار فتنے ہیں معاشرے میں۔ ان میں سے ایک فتنہ یقینی طور پر میڈیا بھی ہے۔ یہ میڈیا اس دور کا بہت بڑا اور بہت خطرناک فتنہ ہے، جو نوجوان نسل کو دین سے بھی دور کر رہا ہے، جو نوجوان نسل کو اخلاقیات سے بھی دور کر رہا ہے، جو ساری امت کو اللہ رب العالمین سے بھی دور کر رہا ہے، اسلام سے بھی دور کر رہا ہے، اور ساری دنیا کو دنیا کی فحاشی بے حیائی کے راہوں پر چلانے کا سب سے بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو 90% تقریباً 90% اس کے اندر وہ چیزیں ہیں جس کی اسلام اللہ کا دین اجازت نہیں دیتا، جو صریحاً اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے خلاف ہیں، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں، اس کا یہ علمبردار اس وقت میڈیا بنا ہوا ہے۔ یہ پیسوں پر لوگوں سے پیسے لے کر اپنے آپ کو، اپنے دین کو، ایمان کو، عقیدے کو، ملک کو، حتیٰ کہ آزادی کو، ہر چیز کو بیچنے کے لیے، داؤ پر لگانے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے۔ تو ایک عالم دین کے خلاف جس کی زبان سے حق بات نکل ہی گئی، اللہ رب العالمین نے نکلوا دی، اس عالم دین کے خلاف اس قدر طوفان بدتمیزی اٹھایا میڈیا والوں نے، ان شرپسندوں نے، کہ اس عالم دین کو مجبور کر دیا کہ وہ حق بات سے رجوع کر لے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ رویہ ایک عالم دین کے متعلق جو حق بات کہتا ہے، حق بات سن کر ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے تھی، یہ مومن تھے، مسلمان تھے، نہ کہ حق بات سن کر اپنے آپ سے بہر ہو کر حق کہنے والے کو ہی جھوٹ بولنے پر اور اپنی تردید کرنے پر مجبور کر دیتے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قیامت والے دن اب تو یہ اپنی چرب زبانی سے لوگوں کو مجبور کر لیں گے اپنی حمایت میں، لیکن قیامت والے دن ان کو یہ بہت مہنگا پڑے گا۔ یہ توبہ کریں جو انہوں نے ایک عالم دین کی تضحیق کی ہے، اس کے خلاف طوفان بدتمیزی اٹھایا ہے اور اس کو دوبارہ اپنی حق بات کی تکذیب کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ان کو توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، ورنہ وہ قیامت والے دن بہت بڑا پچھتانا پڑے گا۔